اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد جہانگیر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر روز کی۔ ایکچولی لوگوں کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے، مہنگائی کے ہاتھوں رسوا ہیں، اور دوسری چیز جو ہے وہ دوسرا ان پہ پٹرول کے حملے کیے جا رہے ہیں، بجلی کے حملے کیے جا رہے ہیں، گیس کے سردیوں میں ہوں گے، اور یہ ساری معاملات ایک طرف ہیں، اور آزاد کشمیر کے اندر اقتدار کے لیے جو اشرافیہ ہے اور اقتداریے ہیں وہ آپس میں گتھم گتھا ہے، یعنی دونوں کی ترجیحات بالکل ہی مختلف ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو جن کی دو وقت کی روٹی پوری کرنے کے جن کو لالے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کو اقتدار کے دھندے میں ہاتھ، بلکہ سر منہ ہاتھ پاؤں سارا جو ہے نا اس میں شوق ہے، اور اس کو اقتدار انجوائے کرنا چاہتے ہیں۔ تو عام آدمی جو ہے وہ اس کے اور ان کے مابین بالکل زمین آسمان کا سا فرق ہے۔ اچھا، وزیر اعظم صاحب نے وہ جو توانائی پالیسی کے لیے ریفائنری کو اپ گریڈ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، بس کل شام تک ریفائنریاں جو ہے نا وہ بن کے ڈبل شاپر ہو کے تو مارکیٹ میں آ جائیں گی، چونکہ اس طرح کا بیان ڈھیر سارے عرصے سے ہر وزیر اعظم دیتا چلا آ رہا ہے، اور وہ اس کو فوٹو کاپی کر کے چلانے سے باز نہیں آتے۔ اور سرکار نے جو ₹1 پیٹرول میں کمی واقع کی، لوگوں نے اس کو جھولیاں اٹھا کے جو کچھ کہا ہے وہ میرا خیال ہے سرکار تک پہنچ گیا ہوگا، نہیں پہنچا تو جہاں جائیں گے وہاں تو پھر پہنچا ہی ہوگا۔ اور بھارتی آبی جارحیت ہے جی، کہتے ہیں جی بھارت نے آبی جارحیت کر دی، پانی چھوڑ دیا، بتایا نہیں ہے، اچانک مطلب پڑوس کی دیوار سے پانی آ گیا ہے نا، مطلب کوئی تو خدا کا خوف کریں۔ چلیں ابھی ہم آتے ہیں ان حملوں کی طرف جو عوام پہ نہیں ہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ہیں، اور وہ ایران کے خلاف ہیں۔ اس پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہمانان گرامی، محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ، سابق سفیر ہیں۔ السلام علیکم، اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، اور اپنے پروگرام میں دعوت کا شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہوں گے بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ نائلہ صاحبہ، یہ جو ایران امریکہ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں، ایک تو وہ ہے جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہی ہے، اور دوسرا وہ جو ٹرمپ کے ساتھ نتنیاہو کی ملاقات ہے، اور تیسرا وہ جو ٹرمپ نے کہا کہ جو بی بی ہے وہ نتنیاہو کا غالباً کوئی نک نیم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے نامناسب زبان استعمال کی۔ تو اس طرح کے حوالے سے ذرا یہ جو سینگ پھنسے ہوئے ہیں امریکہ کے ایران کے اندر اور اسرائیل کے بھی، اس پہ ذرا ہمیں تھوڑا رہنمائی کریں کہ یہ صورتحال کہاں تک پہنچی ہے اور جا کدھر رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہیں، اور اس میں جیسے آپ نے پہلے بھی سیاستدانوں کی بات کی، سیاستدان ساری دنیا میں ایک ہی میرا خیال ہے مٹی سے بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ اپنے مفاد پہ ہی چلتے ہیں، ان کو اور دنیا کا غم نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہی حال ہے، کیونکہ جو آپ جسے بی بی نتنیاہو کہہ رہے ہیں، وہ اپنے اسے الیکشنز کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اکتوبر میں ان کی الیکشن ہونے والی ہے، اور جو اس نے ہدف یا اہداف اپنے عوام کو دیے تھے وہ حاصل نہیں کر سکا، اور اس کے خلاف 3 کرپشن چارجز ہیں کورٹس کے اندر، مقدمے۔ اگر ان کی جو عدالتیں ہیں وہ ان پہ فیصلہ سنا دیں تو وہ جیل جا سکتا ہے اگر وہ ہار جائے۔ سٹنگ پرائم منسٹر کو ان کے قوانین کے مطابق جیل میں نہیں ڈالا جاتا، اس کے لیے جیتنا بڑا ضروری ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اور جیتنے کے لیے اس کو تباہ کاری کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے جو عوام ہیں وہ بھی اسی طرح کی درندگی میں ہے، سینٹر رائٹ یا
ایکسٹریم رائٹ دونوں سائڈس ہیں اس میں. تو وہ اپنا وجود جو ہے وہ جیسے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں گفتگو ہوئی تھی یوفریٹس ٹو نائل وہ پھیلانا چاہتے ہیں. اور اگر نیتن یاہو تباہ کاری نہیں کرتا تو وہ اپنی الیکشن ہار جاتا ہے اور ہار جاتا ہے تو جیل جاتا ہے. اس لیے اس کے لیے جیتنا بہت ضروری ہے اور جیتنا وہ اس قسم کی تباہ کاری سے ہی ہے ایک طرف. صحیح. دوسری طرف آپ ٹرمپ کو دیکھیے کہ وہ بری طرح پھنس گئے ہیں. ان کو پہلے نیتن یاہو نے ہی مطلب سبز باغ دکھایا کہ جی ایران تو بس ایک تھپڑ کی مار ہے, ہم جائیں گے ان کی لیڈرشپ کو اڑا دیں گے اور اس کے بعد سارے ایرانی جو ہیں آپ کے قدموں پہ آ کے کہیں گے آقا بہت شکریہ آپ نے ہمیں آزاد کر دیا, جمہوریت لے آئے, اور امریکہ کی واہ ہو جائے گی اور وہاں سے جو ہے وہاں پہ جمہوریت آ جائے گی, رجیم چینج ہو جائے گا اور بس بہت ہی آپ کی جو ہے نا ساری دنیا میں آپ کو نوبل پرائز مل جائے گی. لیکن در حقیقت وہ ایسا نہیں تھا, نہ وہ رجیم چینج کر سکے. انہوں نے جتنے بھی ان کی لیڈرشپ کو مارا اس کے بعد جو نئی لیڈرشپ آئی وہ ان سے بھی زیادہ پیشنیٹ تھے اپنے ملک کے بارے میں, اپنی نیشنلزم کے بارے میں اور اپنے دفاع کے بارے میں. سو پہلے اگر کوئی گفت و شنید ہو رہی تھی امن کی جانب تو انہوں نے سیکھ لیا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ دھوکہ دیتے ہیں اور وہ خود مانتے بھی ہیں کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جے ڈی وینس صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا امریکہ میں ہی کہ ہم نے تو جو امن پاکستان کا جو اسلام آباد ایکارڈ تھا یا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا وہ اس سے کیا تھا کہ دنیا کی جو اکانومی ہے اس پہ تھوڑا سانس لینے کا موقع مل جائے اور یہ کہ ہمیں بھی ٹائم مل جائے کہ ہم اپنی جو ہے وہ طاقت کو دوبالا کریں اور زیادہ جو ہے مہلک قسم کے حملے کر سکیں. سو جب نیت ہی یہ تھی تو پھر کون سے امن کی آپ بات کر رہے ہیں. اور ایرانی اس بات کو جانتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے پہلے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایران جنگ ختم کرنا چاہتا ہے, جنگ بند نہیں کرنا چاہتا. جنگ بندی ان دونوں میں ذرا فرق بھی بتا دیں. دیکھیے جنگ بندی جو ہے وہ سیز فائر ہوتا ہے جو کہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہوتا ہے امن اور جنگ کے درمیان. صحیح. اور جنگ ختم کرنے کا مطلب ہے کہ جنگ ختم ہو گئی اس کے بعد آپ جو ہے صلح صفائی کر کے بات ختم کر دیتے ہیں, اسے پاز نہیں کہتے. جیسے مودی صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا انہوں نے سندور کو پاز پہ لایا ہے اور اب سندور 2 کو سوچ رہے ہیں. صحیح. تو یہ پاز جو ہے جو سیز فائر ہے یہ ایرانی سمجھ گئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے, وہ جنگ ختم کرنا چاہتے, جنگ بندی نہیں چاہتے. اوکے. تو یہ فرق ہے ان دو چیزوں میں. اور ابھی جو ہے انہوں نے تھوڑا پاز لایا ہے. کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے جو ان کے تھے وسائل وہ کافی حد تک ڈپلیٹ ہو گئے ہیں. ادھر آپ دیکھیں زیلنسکی صاحب یوکرین سے جو ہے اٹھ کے ایرانی جہاز پہ اٹیک کر دیتے ہیں یہ سوچ کے کہ ان کے اٹیک کرنے سے امریکہ ان کے ساتھ ہو جائے گا اور روس کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے گی, یعنی کہ ورلڈ وار 3 کا آغاز ہو جائے گا. اب یورپ جو ہے نیٹو کی جو کانفرنس ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا 1 مہینہ پہلے جو اس میں ٹرمپ صاحب بھی گئے تھے, تو وہ یوکرین کو صرف اس لیے پمپ کر رہے تھے روس کے خلاف, لیکن اس میں ان کے خود بہت نقصانات ہوئے کہ ان کی گیس پائپ لائن جو ہے وہ کٹ گئی, گیس پروم سے جو گیس آ رہی تھی ان کے لیے سارا ان کا انفراسٹرکچر ان کو ریسٹرکچر کرنا پڑ رہا ہے. تو آلریڈی انہوں نے ٹرمپ صاحب کو کہا کہ بھئی یہ ہرمز کا معاملہ ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے, آپ جانے اور آپ خود ہی لڑیں یا آگے. وہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ بھی پریشان بیٹھی ہیں. آپ دیکھیں صحیح. کہ ادھر سعودیوں کے ساتھ شروع کر دیا, یعنی کہ سعودی عربیہ کے لیے پہلے دشواری تھی کہ ہرمز پہ جو ہے جنگ چل رہی تھی,
تو انہوں نے اندر اپنے ملک میں پائپ لائن بچھا لی ہوئی تھی جو کہ ریڈ سی پہ یعنی کہ باب المندب پہ ادھر سے وہ اپنا تیل نکال کے بیچ سکتے تھے، تو ان کی اقتصادی کلیپس نہیں ہوگا. لیکن ہوتھیوں کے اٹیک سے اب ان کے لیے وہ بہت دشوار ہو گیا ہے. سو صحیح. یہ ایک گلف کنٹریز کے لیے اب ایگزسٹینشل ایشو بن رہا ہے. سو ٹھیک ہو اس گیا. وقت سچویشن بہت گمبھیر ہے اور دعا کریں کہ یہ تیسری جنگ عظیم میں نہ تبدیل ہو جائے. چلیں جی، اگر ہماری دعا سے ہو سکتا ہے تو ہماری دعا سے تو یہاں نہیں کچھ بہتر ہو رہا تھا معاشی. چلیں آپ نے کہا تو پھر کر لیں گے جی. اچھا جی، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب محترم، یہ جو انڈیا ہے، یہ مودی ہے، یہ ایک دفعہ تو پھینٹی کھا چکے ہیں، تو کیا وہ جو ان کا وزیر دفاع ہے یہ نشہ نوشہ تو نہیں کرتے؟ کوئی سستا سا کوئی بھنگ چنگ یا چرس کا سوٹا لگا کے؟ تو یہ عجیب و غریب ہے، دوبارہ پھینٹی کھانا چاہتے ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ جس طریقے سے ایک تو اب وہ انٹرنل فرنٹ پر وہ کاکروچوں نے ان کو بہت پریشان کر رکھا ہے، اور کیونکہ کاکروچ ان کے بالکل بل تک پہنچ چکے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کے میڈیا کو ایکسپوز کیا اور پھر ہندوتوا کی نیریٹو کو، اور تیسری طرف مودی حکومت کے جو پاکستان بیشنگ یا سنٹرک اپروچ ہے اس کو بھی، اور پھر کشمیر پالیسی کو بھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے خود ان کی بخیاں ادھیڑ دی، اس لیے کہ وہاں پر جو کرپشن ہے، اور پھر جس طریقے سے ایلیٹ کلاس کو اور پھر ایک خاص کلاس کو آر ایس ایس کو جو جنتا پارٹی کی وہ ہے، تو میرے خیال میں اس نے جنتر منتر کے میدان میں سب کچھ انہوں نے خود کھول دیا، جو پاکستان کہتا تھا یا جو پاکستان دنیا کو بتا رہا تھا کہ انڈیا کا چہرہ یہ ہے، وہ چہرہ لوگوں کے سامنے آ گئے، اپنے لوگوں کے ان کے آ گئے. اس لیے کہ وہ کہتا تھا کہ ہندو خطرے میں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ بھائی 1.25 کروڑ ہندو ہے اور 22 کروڑ مسلمان ہیں، کیسے خطرے میں ہے؟ آپ تو ہمیں خواہ پھر کہتے ہیں کہ یہ چپس تو پاکستان بھیج رہا ہے، فنڈنگ پاکستان کر رہے ہیں، ہمیں کھانا بھی ادھر پاکستان دے رہا ہے. کہتا ہے کھانا یہ ساری چیزیں ہم خود لے رہے ہیں، اور کہتا ہے یہ پاکستان کو عیسائی کو بلیم کر رہے ہیں. اور تیسری طرف انہوں نے یہ بتایا کہ جب خود حال نہیں ہو اور اس قسم کے وزیر رکھو گے تو پھر تو تمہارا یہ حال ہوگا، ابھی تو ابتدا ہے. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا کہ راجناتھ صاحب جو ہے، جس نے میرے خیال میں کہ وہ ناریل رکھا تھا جب یہاں پر ان کے رافیل آئے ہوئے تھے، اس کے ساتھ نیمبو بھی رکھا تھا، بڑی پوجا بھی کی تھی، لیکن وہ پوجا کام آئی اور نہ ناریل کام آیا اور نہ اس کے بعد نیمبو کام آیا، بلکہ وہ سب نیمبو نچوڑ کر دیا پاکستان نے جو اپریل کی جو مئی کی جو جنگ تھی 4 روزہ. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی ایکسٹرنلی بھی آپ دیکھ لو کہ مودی ہر کسی کو جپی لگاتا تھا، وہ بیئر حق جو تھا نا اس کا مشہور تھا، کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ خواہ آگے بڑھتا تھا. اب لوگ اس سے ہاتھ نہیں ملا رہے، تو ظاہر ہے کہ ایکسٹرنل طور پر وہ بہت آئسولیٹ ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب ماشاءاللہ اگر کچھ نہیں تو اس کو یاد تو دلاتا ہے کہ تمہارے اتنے جہاز گرے ہیں اور تمہاری صلح میں نے کروائی تھی اور تم خود میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ صلح کرا دو. تو یہ بہت زیادہ اس کے لیے خفت ہے. اور جب راجناتھ صاحب کی بات، تو ابھی آپ مقبوضہ کشمیر کو دیکھ لو کہ وہاں پر انہوں نے خود آرٹیکل 370 کو، اس کے اسپیشل سٹیٹس کو، 35 ہے جو آرٹیکل ہے جو وہاں پر ڈیموگرافک اس کی بات کر رہا ہے، وہ خود انہوں نے ختم کیے. کیوں ختم کیے؟ اس لیے کہ ان کو ڈرتا. ادروائز جو یون کے قراردادیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پر قائم ہے، وہ تو ایبروگیٹ نہیں ہوئی ہے اور نہ ختم ہوئی ہے، اور ابھی تک یون کے ایجنڈا پر ہے. تیسری بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جب یہ سندور کی بات کرتے ہیں، فاسٹ فلیگ آپریشن کی بات کرتے ہیں، اور ابھی آزاد کشمیر کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر تو ایکسپوز ہو گئے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ سائبر سیل اور پھر یہ جو مارکیٹنگ والے فارمز ہیں ان کو انگیج کیا اور اس کو پیسے دے رہے ہیں کہ یہ کنٹینٹ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے ڈال دو، یہ فلانا سے ڈال دو، پھر ان کو ویورشپ دینا. تو وہ تو بڑی بری طرح سے ایکسپوز ہو چکے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو دھمکی دینا میرے خیال میں ان کو بہت مہنگا پڑ جائے گا، کیونکہ ہم دھمکیاں نہیں دیتے، ہم
जवाब दे दे। अब मेरा ख्याल है उनके पास ना ब्रिगेडियर साहब देने के लिए सिर्फ धमकी ही है। वो बेचारे अपना जो है ना शीशे के सामने धमकी दे के अपना दिल खुश कर लेते हैं। फैंटी चुके खा चुके हैं, दोबारा भी तबीयत साफ़ हो सकती है, इसलिए वो कहते हैं कि ज़ुबानी कलामी लड़ लिया जाए। चलें, ये मुनासिब फ़ैसला है उनका। अच्छा जी नाइला साहबा, ये एक तो पहले तो वो यूक्रेन का जो है सरबरा ट्रंप, उसकी बेइज्जती वगैरह कई दफ़ा की, उसने कुछ ज़्यादा बुरा नहीं मनाया। ये नेतन्याहू उससे भी ज़्यादा ढीठ है, जिसको वो ट्रंप ने फ़ोन कॉल पे भी शटअप कॉल दी और अभी भी उसके बारे में जो कुछ कहा है। तो क्या ये चीज़ें जो है ये लोग क्या ये माइंड वाइंड नहीं करते कोई? हमारे यहाँ तो छोटी सी ऐसी बात हो जाए तो बंदा जो है ना वो लड़ने झगड़ने मरने मारने पे उतर आता है। देखिए सियासतदान होता है, वो मकसद के लिए गधे को भी बाप बना लेता है। अच्छा। तो सियासत में सब चलता है, उसमें जाती अना नहीं लाते। जहाँ मकसद होता है उसके मुताबिक अगर उन्होंने नाराजगी दिखानी नाराजगी दिखा देंगे, और जहाँ पैर पड़ना है पैर पड़ जाएंगे। उनके लिए कोई ऐसा वो इशू नहीं होता। और ज़ेलेंस्की को भी देखें, जब ट्रंप साहब ने उसको ओवल ऑफिस में बिठाया था पिछली दफ़ा, तो कितना उनको जलील किया था, उनके लिबास पे भी उनको तजलील किया गया था। हालांकि वो ऐसी चीज़ नहीं थी जो की जाती, लेकिन की गई। और फिर भी ज़ेलेंस्की जो है अब ट्रंप को मिलाने के लिए ये सारा कर रहा है। और नेतन्याहू के बाद ज़ेलेंस्की की मुलाकात है ट्रंप साहब से, और नेतन्याहू जो है देखिए होशियारी देखें। आई एम अमेज्ड दैट हाउ क्लेवरली दे आर ट्राइंग टू प्ले देयर कार्ड्स। कि नेतन्याहू कह रहा है कि हम अब अमेरिका से डिफेंस एड नहीं लेंगे, बस हो गई, अब हम अमेरिका से आज़ाद हो रहे हैं और हम उनसे अब कोई भी असलहा नहीं लेंगे। तो सोचता है इंसान कि ये अमेरिका से असलहा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, किस तरह से ये अपना एजेंडा पॉलिटिकली पूरा करेंगे। तो गौर से आप देखें तो उन्होंने पूरी अमेरिकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको शिकंजे में कर लिया है बाय पासिंग दिस बिल, उसका सेक्शन 219, जिसमें अब अमेरिकी फौजें जो हैं वो इजरायली फौजों के साथ कंसल्ट करके सारे काम करेंगी। उनकी इंटेलिजेंस उनसे कंसल्ट, यानी अब पहले तो था ना कि अलग मुल्क है, इसको आप एड दे रहे हैं डिफेंस के, आर्म्स के, अब वो बात ख़त्म करके अब वो एक हो गए। तो फिर देने वाली तो बात नहीं हो गई। अब कह रहे हैं कि इजरायली जो फौजी हैं पेंटागन में भी जाके उनको कह रहे हैं तुमने ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, यहाँ कत्ल करना है, यहाँ पे लोगों को गायब करना है, और वो उधर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। CIA को मोसाद जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। सो उन्होंने, जैसे पहले भी मैंने अर्ज की थी कि वायरस जो है वो अब दिमाग पे आ गया है जिस्म से निकल के। सो इस हद तक खौफनाक तरीके से इजराइल का कंट्रोल अमेरिकी फौज पे, अमेरिकी असलहा पे हो रहा है। और वो अगर इसको जारी रखेंगे तो वो सारी दुनिया में जो उनका एजेंडा है यूफ्रेटिस टू नाइल, वो उसको पूरा करेंगे। ईरान को नेस्त नाबूद करने की करेंगे, खुदा ना खास्ता तुर्की पे अटैक करेंगे, और आप भी कोई उनके राडार से दूर नहीं है। नेतन्याहू आपसे बहुत नाराज जा रहे हैं। सही। चलें ब्रिगेडियर साहब, ये सिलसिला कार जो है, जो अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई छोटी सी भी चूंटी के पर के बराबर भी इंडिया को कोई मौका मिलता रहा माजी में, तो वो पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटता था। और वाकई एक वक्त में वाकई ऐसी बात थी कि पाकिस्तान जो है वो सफारती तौर पे उन्होंने तनहा कर दिया था। तो अब तो इतनी चीज़ें हैं इंडिया के बारे में, मोदी के बारे में, उसकी मूजी मेंटेलिटी के बारे में, और दुनिया भर में हमारी अब बात सुनी जाती है। तो हम उतने बड़े पैमाने पे इंडिया का और मोदी का और उनके जो मज़मूम अज़ाइम हैं उनके बारे में सफारती महाज पे या लॉबिंग के महाज पे हम
کوئی بہت بڑی کامیابی کیوں نہیں مسلسل حاصل کر سک رہے؟ جی جہاں تک انڈیا کی بات ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا دشمن ہے، اور وہ ڈائریکٹلی نہیں تو ابھی انڈائریکٹ دشمنی تو وہ مسلسل مطلب نبھا رہا ہے۔ آپ بلوچستان کو دیکھو، کے پی کو دیکھو، پھر افغانستان کے ذریعے، پھر جو بی ایل اے ہے، مجید بریگیڈ ہے، بی ایل ایف ہے، اس کے علاوہ فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، یہ انڈائریکٹ وار تو انہوں نے لانچ کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کو فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے پلاننگ بھی کر رہے ہیں، انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کر رہے ہیں، اور پہلے یہ تو چابہار اس کو استعمال کرتے تھے، اس لیے کہ ابھی عراقچی صاحب جب گئے تھے تو اس نے کہا یہ گولڈن گیٹ ہے، اور پھر گولڈن گیٹ کی دعوت دی، لیکن وہاں سے یہ کلبھوشن یادیو جیسے اور ایسے لوگوں کو بھی لانچ کرتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ را اور موساد کا ایک ہی گٹھ جوڑ ہے، اور وہ ایک ہی صفحے پر ہے، وہ خواہ ایران کے خلاف ہو، پاکستان کے خلاف ہو یا باقی مسلمانوں کے خلاف ہو، ایک بات۔ دوسرا انٹرنل طور پر دیکھو تو آپ کو دلتس کو دیکھ لے، مسلمانوں کو دیکھ لے، سکھوں کو دیکھ لے، کرسچنز کو دیکھ لے، اس کے لیے بہت بڑے ڈوزیئر بن سکتے، اور کشمیریوں کے لیے کہ کس طرح ہیومن رائٹ وائلیشن کر رہے ہیں، کس طریقے سے ڈسکریمنیٹ کر رہے ہیں، ہندوتوا کا اصل مقصد کیا ہے، اور پھر جو ان کی آر ایس ایس کی جو مینٹلٹی ہے وہ کیا ہے، وہ بہت کچھ مواد ہے۔ تیسرا مواد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ڈوزیئرز ہیں، ان کے جو لوگ پکڑے گئے ہیں یا باقی فتنۃ الخوارج، فتنۃ الہندوستان کے، جن کی ٹریننگ وہاں ہو رہی ہے، اور پھر افغانستان میں بہت سارے انہوں نے ثبوت چھوڑے ہیں، اور تو یہ بھی دنیا کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں۔ پھر سفارتی محاذ پر آپ دیکھ لیں رکھ کیوں نہیں رہے؟ میں یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں بریگیڈیئر صاحب کہ ہم دنیا کے سامنے اس کو بے نقاب کرنے کے لیے پوری قوت کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے صحیح، میں اسی کی طرف آ رہا ہوں کہ ایک ہمارا سفارتی محاذ ہے، اس کے ذریعے جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ 3 آئٹمز رکھے تھے، ایک تو ہے کہ اکنامکلی ڈیگریڈ کریں گے اور اس کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کریں گے، اور تیسری طرف پر اندر سے کمزور کریں گے۔ اب یہ جو باتیں ہیں، ہمیں بھی اپنے آبجیکٹیو رکھنے چاہیے، اور اس آبجیکٹیو کو ہمیں پولیٹیکل سطح پر، ڈپلومیٹک سطح پر، اور اس کے علاوہ سیکیورٹی کے سطح پر، اور اس کے علاوہ تھنک ٹینکس کے ذریعے اور ہائیبرڈ وار کے ذریعے یہ ساری چیزیں ایکسپوز کرانی چاہیے، کیونکہ آج کل اسی کا دور نیریٹو کی وار ہے، اور جب نیریٹو آپ بناتے ہیں تو اس نیریٹو کو سوچ سمجھ کر ایک کاؤنٹنگ کے لیے بنانا ہوتا ہے، دوسرا آپ اوفینسو نیریٹو بھی بناتے ہیں تاکہ وہ اپنے گریبان میں بھی جان کے اور وہ ایکسپوز ہو۔ یہ دوسری بات یہ کہ چین کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو، اس طرح مسلم ورلڈ کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہو، کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ ان کا ڈائسپورا ہے، اور ویسٹ میں بھی ہے، تو ان کو بھی، کیونکہ جس طریقے سے سکھوں کو انہوں نے قتل کیا کینیڈا میں، اس کے علاوہ امریکہ میں انہوں نے پیسے دیے، اور اس کے علاوہ باقی آسٹریلیا میں بھی، تو یہ بہت سارے چارجز ہیں جو ان کے خلاف ہی بن سکتے ہیں، اور سکھ ان کے لیے تیار ہے، ہمارے لیے تو ایک طبایا تیار وہ موجود ہے، باقی ممالک میں اسپیشلی یو کے میں، کینیڈا میں دیکھ لو، امریکہ میں دیکھ لو، سکھ برادری وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور ان کو پتہ ہے۔ اسی طریقے سے کشمیری بہت زیادہ ہیں، ان کو بھی اس طریقے سے مطلب ہے کہ، لیکن فیکٹس ہو، ہم فیکٹس دنیا کے سامنے رکھیں، ان کی طرح جھوٹا پروپیگنڈا نہ رکھیں، ان کے لیے فالس نیریٹو نہ رکھیں، ان کی طرح ہم یورپین ڈس انفارمیشن لیب کریٹ نہ کریں، بلکہ ہم ریئل جو انفارمیشن ہے وہ دنیا، اور پھر جو ٹیررزم کا جو وہ ان کا بھی ایک ویریٹیبل عام ہے، اور جس طریقے سے وہ استعمال کرے تو اس میں ایکسپوز کرے کہ ورلڈ از ناؤ ان ڈینجر بیکاز آف دس، ٹی ٹی پی کوڈ بی اندر القاعدہ، یا اس قسم کے ان کے جو داعش ہے ان کا بھی وہ بین الاقوامی ایجنڈا ہے، تو ان کو جو یہ فنڈ کر رہے ہیں اس کو ایکسپوز کرانا چاہیے، اور پھر اسپیشلی مسلم دنیا میں بھی کہ دیکھ لو یہ ایران کے تو بڑے قریب تھا، لیکن ان کے جس طریقے سے ان کو چھوڑا، تو اعتبار تو یہ ہے، اور پھر آپ یو اے ای کو دیکھ لو کہ وہاں پر ان کا کتنا ڈائسپورا ہے، کتنے لوگ ہیں، باقی وہ عرب ممالک میں بھی ہے، تو پاکستان کا کم از کم یہ ہے کہ ان کے جو ہماری جو مطلب ہے کہ ادھر جو امپلائمنٹ کی اپارچونٹی ہے وہ پاکستان کو زیادہ دیے جائے بنسبت انڈینز کو،
کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں پر ان کے لیے لیکن بریگیڈیئر صاحب میرا سوال وہیں کا وہیں ہے، بریگیڈیئر صاحب میرا سوال وہیں کا وہیں ہے. آپ نے یہ جتنی باتیں بتائی ہیں یہ بالکل حقیقت ہے. انہی کی بنیاد پہ ہم اس کو عالمی سطح پہ رگیدنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے ہمیں مان لینی چاہیے. ہم کیوں نہیں ہو سکے؟ سوال یہ ہے. دیکھ لو، پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی ویسٹ ان کو زیادہ لفٹ کراتا ہے، بڑی منڈی ہے، اس کے علاوہ چائنا کے خلاف بل ورک ہے، اس کے دوسری بات یہ ہے کہ انڈین اوشن ان کے حوالے کیا تھا. لیکن اب تو وہ ساری چیزیں چلی گئی پس پشت. اب تو ہمارے لیے موقع ہے، میں کہتا ہوں میدان کھلا ہے. آپ سفارتی محاذ پر، ڈپلومیٹک محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، نیریٹو کے لحاظ سے فیکٹس کے ساتھ، ڈوزیئرز کے ساتھ اقوام متحدہ میں وہ بڑے ایکسپوز بھی ہو رہا ہے. اقوام متحدہ میں ہمارا جو مندوب ہے بڑی اچھی طرح سے وہ ریبٹل بھی کرتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ایکسپوز بھی کرتے ہیں. تو اس طرح ہمارے ڈپلومیٹس کو بھی یہ ٹاسک دینا چاہیے، اور وہاں پر اسپیشل ہمیں سیمینارز ان لوگوں کے لیے اور یہ ساری چیزیں عام لوگوں کے لیے یعنی یورپین کنٹریز ادھر رکھنے چاہیے تاکہ ان کو آگاہی ہو. بالکل صحیح ہے. یہ نائلہ صاحبہ، اسی بات کو اگر آگے بڑھایا جائے، جیسے یہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جو سفارتکار ہیں، ہمارے سفیر ہیں، وہ اس معاملے کو، انڈیا کے معاملے میں اس کے خلاف حالانکہ شواہد موجود ہیں. کینیڈا میں تو وہاں کا جو ہے وزیر اعظم، اس نے بھی کہا امریکہ کے اندر حملہ ہوا سکھوں پہ. تو یہ ساری چیزیں تو آن ریکارڈ ہیں. اس کے باوجود ہم میں ایسی کیا کمی ہے، کیا خامی ہے، یا کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو پوری دنیا کے سامنے دفاعی انداز میں کھڑا کرنے میں اتنے کامیاب نہیں ہو سکے؟ حالانکہ ہمارے سفارتکاروں نے جو یہ مئی کی جنگ تھی انڈیا کے ساتھ، یا پھر یہ جو ہمارا ایران اور امریکہ کا معاملہ تھا، اس میں لاجواب کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لیکن انڈیا کے خلاف ہم اتنی کیوں نہیں کامیابی حاصل کر پائے جتنی کہ حاصل کی جا سکتی تھی؟ یہ تو بڑا سبجیکٹیو سا آپ کا ججمنٹ ہے. میرا خیال ہے آپ کو بہت کامیابی ہوئی ہے، اور آپ کے سندور کی جو آپ نے ان کی مانگ بھری، وہ ساری ٹرمپ صاحب نے ہر موقع پہ انہوں نے اتنے جہاز انڈیا کے گروا دیے جتنے ہم نے نہیں کرے تھے. صحیح ہے. آپ کو کیا کامیابی چاہیے؟ تو یہ آپ ہی کی کامیابی ہے نا. اور انڈیا کے لیے اس وقت بہت ایک مشکل وقت آیا ہے اسی وجہ سے. اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ہم بیسکلی تو ان کو ایکسپوز کرنا تھا کیا. اب دیکھیے کینیڈا کی فارن منسٹر آپ کے پاس آئیں، اور انہوں نے مطلب کتنے عرصے بعد، آئی تھنک 10 سال کے بعد کینیڈا سے کوئی فارن منسٹر پاکستان آیا ہے. جی. اور اس طرح جو ہے روابط کو مزید چڑھایا جا رہا ہے. دیکھیے انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ دوسرے کی تذلیل نہیں کرتے، آپ اپنی اسٹرینتھ کرتے ہیں. دیٹس دا ڈپلومیٹک وے. اور آپ ماشاءاللہ آپ کی اسٹرینتھ دنیا مان رہی ہے. تو آپ کی اسٹرینتھ دنیا ماننے کا مطلب ہے کہ انڈیا کے میڈیا کو دیکھیں، سب کو بخار چڑھا ہوا ہے. ہاں. سو آپ کیا چاہتے ہیں؟ سو ڈپلومیٹک طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو گالی گلوچ کریں اور ذلیل کریں. دیٹس ناٹ دا وے. آپ نے الحمدللہ، اللہ عزت دینے والا ہے، اللہ نے آپ کو عزت دی. آپ نے جو بھی کام کیا نیک نیتی سے کیا، اور اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا. آپ ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو بلایا جا رہا ہے، ہر کوئی آپ سے رابطے کرنا چاہ رہا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم نے اپنے گھر کو ابھی اس طرح سنوارا نہیں کہ ہم اس کا وہ فائدہ اٹھا سکیں. آپ اپنی ٹریڈ کو دیکھ لیں، آپ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھ لیں، آپ اپنی اکانومی کو دیکھ لیں. یہ چیزیں ہیں ہمیں فوکس کرنا. انڈیا کا جو ہوتا ہے وہ ان کا مسئلہ ہے، وہ اندر سے بھی ٹوٹ رہے ہیں. جیسے وہاں پہ کاکروچز آ گئی ہیں، کل چھپکلیاں بھی آ جائیں گی. ان کا مسئلہ ہمیں نہیں فکر کرنا چاہیے. ہمیں فکر کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیسے آگے بڑھانا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ تو آپ جیت رہے ہیں،
لیکن گھر نہ سنبھالا تو آگے کدھر جائیں گے آپ نے اپنے ملک کو پہلے سنوارنا ہے، اپنی اکانومی کو سنوارنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی کو لانا ہے. آپ کو کیا لگے دوسرے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، کرنے دیجئے. قافلے چلتے رہتے ہیں اور ہمارا قافلہ ماشاءاللہ چل رہا ہے، لیکن ہمیں اس کو چلانے کے لیے اپنے اونٹوں کے لیے دانا ہونا چاہیے، اپنا سارا قافلے کی تیاری پوری ہونی چاہیے، جو میرے خیال میں ہم اس طرح سے نہیں کر رہے. یہ جو آپ نے نا ذرا دکھتی سی بات کہہ دی ہمارے لیے. ہم نے تو جو ہے نا دیکھیں کیا زبردست ملک ہے ہم نے یعنی ایران اور امریکہ کے مابین ثالثی کرا دی اور پوری دنیا نے مانا. ہم اور وہ پاکستان پہ بے حد اعتماد کرتے ہیں. دوسری طرف جو پچھلے مئی میں ہم نے گزشتہ سال جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے اور اس کی طبیعت صاف ہوئی ہے، مطلب پوری دنیا میں سکہ جو ہے نا جی وہ ہمارا جمع ہے. لیکن آپ نے یہ جو دکھتی سی بات، وہ کیا کہتے ہیں، دکھتی رگ پہ جو ہاتھ رکھا ہے نا جی، کہ معیشت اور یہ ساری چیزیں اور گھر کو درست کرنا، تو یہ ذرا ہم پتہ نہیں ہم سوچتے نہیں، کرنا نہیں چاہتے، اہلیت صلاحیت نہیں ہے، اور یا کیا معاملہ ہے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں 2 قدم پیچھے چلے جاتے ہیں. اور ایران اور امریکہ کی جنگ ہوتی ہے تو یہاں پہ بھی لوگوں پہ مطلب پاکستان بھی اس میں کود جاتا ہے، اور ابھی پیٹرول کہیں سے آیا نہ گیا، نہ لینا نہ کوئی دینا، اور ابھی صرف ہوائی سنی ہوتی ہے اور یہاں پہ پیٹرول کا حملہ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ایسی بات ہے جس نے دکھی کر دیا. آپ کی بات نے دکھی سا کر دیا. بریگیڈیئر صاحب، یہ بات تو نائلہ صاحبہ نے بہت عمدہ اور بڑی زبردست کی ہے، بلکہ ٹو دی پوائنٹ بات کہی ہے کہ ساری کامیابیاں ہمیں میسر ہیں اور حاصل ہیں اور پوری دنیا میں ہمارا سکہ چل رہا ہے. لیکن اگر معیشت اور جو ٹریڈ ہے وہ، اور خاص طور پہ یہ جو فکرہ انہوں نے کہا نا کہ گھر نہ سنبھالا تو کیا کریں؟ دیکھ لو، ایک تو اب ہمارا جو انٹرنل مسائل ہے وہ گڈ گورننس یا ڈیلیوری کی نہیں ہے، یا جو ہمارا سوشل ایک فیبرک ہے وہ پولیٹیکل وائز اور ادر وائز تھوڑا ڈیوائڈڈ لگ رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اسپیشلی جو انڈائریکٹ وار انڈیا نے، افغانستان نے، انہوں نے ہم پر مسلط کر رکھا ہے، وہ بھی معیشت کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم IMF اور قرضوں میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں اور کہ ہارڈلی اس کا قسط ادا کرنا یا پھر رول اوور کرنا اپنے دوستوں کے پیسوں کو یہ کراتے ہیں. لیکن اوپر سے ہم اسمبلیوں میں پھر بل بھی لے آتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر میں نیوریز پیدا ہو اور ہمارے گھر میں میدا ہو. تو اس قسم کی باتیں بھی پھر ہو رہی ہے. لائف ٹائم امیونٹی، لائف ٹائم وہ ٹکٹ بھی، وہ ایک قسم کا میڈیکل کور بھی، اس کے علاوہ پینشن ہے، یہ ساری چیزیں. بہرحال میں اس طرف آتا ہوں کہ تھوڑا سا اس کی دوسری ڈائمنشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھ لو پچھلے سال مئی کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص فضل فرمایا ہے اور اس میں مسلسل پاکستان کو خارجہ پالیسی کے طور پر اور ملٹری ڈپلومیسی اینڈ ملٹری پراویس کے لحاظ سے، اور پاکستان جو پہلے اس کو انڈیا ایک ٹیررزم کے طور پر دنیا کو آگے کر رہا تھا، اس کی وہ مطلب ہے کہ مقصد یہ تھا کہ یہ آئسولیٹ رہے، اس لحاظ سے وہ دور ختم ہو چکا ہے. اوکے، چلیں یہ بریگیڈیئر صاحب آپ نے بڑی عمدہ بات کہی. یہ جو قرضوں میں جکڑے ہونے والی بات آپ نے اس کی جس کی نشاندہی کی تھی، تو اس کی طرف ذرا ہم بڑھیں. اور یہ والی اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن ظفر صاحب، ماہر معیشت ہیں. السلام علیکم. میں 1 منٹ کے لیے اپنی بات پوری کر دوں؟ جی اگر 2 منٹ دے دیں جی پلیز. تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں چیلنجز تھے
अभी अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी महाज पर और सिक्योरिटी के लिहाज से हम उस चैलेंजेस से निकल आए हैं और अब दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हम रीजन में एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर, ताकत के तौर पर उभरे हैं। हम टेररिज्म से हम एक पीस मेकिंग रोल में आ चुके हैं। हम रीजन में जो ममालिक है वो हमारी तरफ देख रहे हैं और जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा इस रीजन में इंशाल्लाह पाकिस्तान का उसमें पिवटल रोल होगा। और फिर जो मईशत की बात होती है, हमारे जो फॉरेन डेट की बात होती है, हमारे जो अपने फिर अंदरूनी, तो वो इंशाल्लाह वो जो होम फ्रंट है उसको भी तवज्जो होगा। लेकिन ये जो हमने माइलस्टोन कवर किए हैं, ये माइलस्टोन बहुत बड़े हैं, इसकी हम सोच भी नहीं सकते थे जो अल्लाह ने मौका दिया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपने बड़ी ज़बरदस्त निशानदेही की है। अच्छा जी, इस पे ज़रा जो आपने बात कही थी इस पे ज़रा आगे बढ़ते हैं। ये कर्ज़ों में जकड़े होने वाली बात है। एहसन ज़फ़र साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अपने शो में बुलाने के लिए। अच्छा जी, ये तो रहनुमाई करें कि ये जो बिज़नेस में जो मॉडल हमने देखा वो तो ये है कि कर्ज़ा लिया जाता है, उससे बिज़नेस या काम किया जाता है और फिर वो कर्ज़ा लौटाया जाता है, या अगर उसमें कोई कमी कोताही हो तो फिर कोई ऐसे ज़राए से मामला तय किए जाते हैं जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। लेकिन वतन अज़ीज़ में कर्ज़ों पे कर्ज़े लिए जाते हैं, कर्ज़े लौटाने के लिए कर्ज़ा लिया जाता है और फिर जब कर्ज़े की किस्त मिलनी होती है या मंजूरी हो जाती है तो वहाँ पे हम तो यहाँ पे भंगड़े डाल रहे होते हैं, बस नहीं चलता, मिठाइयाँ भी तकसीम करें और जो है वो चौकों में वो जो दरीसी नहीं होते हमारे उधर जंग में, वो भी ला के तो वो वज़ीर आज़म भी उनके साथ दरीस मारे और वज़ीर ख़जाना भी और बाकी भी सारी सरकार। ये क्या मेंटेलिटी है सर? देखिए, कर्जा कारोबार के लिए लेना तो कोई बुरी बात नहीं है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। कर्जा वापस ना करने की सलाहियत होना प्रॉब्लम है। हाँ सर, अब आपने कारोबार के लिए कर्जा लिया और उससे आपने घर खरीद लिया अच्छा सा और 2 अच्छी सी गाड़ियां खरीद ली, तो फैक्ट्री लगाने के बजाय अगर आपने ये सामान ले लिया तो अब आप वो कर्जा जो फैक्ट्री लगाने के लिए किया था वो कैसे वापस लौटाएंगे? एक तो इसमें ये बेईमानी हो गई कि जिस काम के लिए लिया था वहां पे आपने खर्चा नहीं, यानी आपने बैंक को बताया कि जी मैं कारोबार में लगाऊंगा और उससे आपको ये पैसे लौटाऊंगा, और आपने ये इन दूसरे कामों पे वो पैसा खर्च लिया, तो एक तो बेईमानी हो गई, दूसरा अब उसमें नुकसान ये हो गया कि वो कर्जा लौटाने की सलाहियत नहीं है। तो अब जब सलाहियत नहीं होगी तो क्या होगा? एक दिन बैंक वाले आके कुर्की करेंगे और आपके घर की चाबियां ले जाएंगे, घर पे ताला डाल देंगे और आपकी गाड़ियां ले जाएंगे, ये उसका नतीजा निकलेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की यह सूरत हाल है। अब उसमें यह है कि जिन साहब ने कर्जा लिया था वो अपना घर और गाड़ियां बचाने के लिए इधर उधर से उधार पकड़ के तो बैंक वालों को पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस मामले को टालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मामला टलता कब तक रहेगा? अल्टीमेटली एक दिन होगा। तो इसलिए हमारी इसमें गुजारिश ये है कि आप एक कंट्रोल्ड और नेगोशिएटेड डिफॉल्ट की तरफ चले जाएं, यानी जिन लोगों ने आपको कर्जा दे रखा है और जहां पे आपका सर्कुलर डेट है आईपीपीज के साथ और दूसरे इदारों के साथ, यानी आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, दुनिया के कमर्शियल बैंक्स हैं, IMF है, चीन है, सऊदी अरब है और दीगर जो आपके सोर्सेज हैं जहां से आप ये उधार मांग के लेके आते हैं, और उसका कर्जा लौटाने की अब आपकी सकत नहीं है और उसका सूद भरने के लिए आप मजीद कर्जा ले रहे हैं, तो अब आप इस सारे विशेष सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं तो फुल स्टॉप लगाएंगे। और अगर आप खुद नहीं लगाएंगे तो फिर ये कर्जा देने वाले एक दिन आपके ऊपर लगाएंगे। तो हम अर्ज ये कर रहे हैं कि बजाय इसके कि अब आप इस कमज़ोर पिलर्स वाली, कमज़ोर सुतूनों वाली छत के नीचे बैठ के उसके गिरने का इंतज़ार करें, आप उससे बाहर तशरीफ़ ले आइए और इसको एक कंट्रोल डेमोलिशन के ऊपर लेके जाएं ताकि नई बुनियादें रख के नई इमारत तामीर हो सके। इसको अब ये जो सिस्टम है ना, देखिए हर चीज़ के करने का एक वक्त होता है। फैसले जो हैं टाइम सेंसिटिव होते हैं, वक्त पे अगर वो फैसले ना किए जाएं तो उन फैसलों की कोई हैसियत नहीं होती, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता।
جو ریفارمز کی بات ہوتی ہے وہ ریفارمز کی بات ہوتی تھی 2015 میں، 16 میں، 14 میں، اس لیے کہ جب سی پیک شروع ہوا تھا 2013-14 میں، تب اگر ریفارمز کر لی جاتی ہیں اور اس سارے معاملے کو وہاں پہ ایڈجسٹ کر لیا جاتا اور وہ صنعتی زونز بن جاتے اور جو آپ نے یہ آئی پی پیز لگائے تھے اس بجلی کی ان صنعتی زونز میں کھپت ہو جاتی تو یہ سرکولر ڈیٹ اکٹھا نہ ہوتا. وہ وقت تھا اب سے 11-12 سال پہلے ریفارمز کرنے کا. اس کے بعد کووڈ آ گیا، اس کے بعد ہم نے بات کرنی شروع کر دی کہ اسٹرکچرل ریفارمز کر لیں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کر لیں، تاکہ یہ معاملہ یعنی 18ویں ترمیم اور دوسری دیگر جو قباحتیں ہیں ان کو دور کریں اپنے سسٹم میں سے، ڈی ریگولیشن کریں، گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں. اب صاحب اس کا بھی وقت چلا گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ آگے کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پہ یہ جو آرڈنری طریقے ہیں معیشت کو درست کرنے کے وہ اب اپلائی نہیں کیے جا سکتے، اس لیے کہ ایک جیو پولیٹیکل سچویشن کریٹ ہو گئی ہے. دوسری طرف انڈیا کے اندر جو حالات بن رہے ہیں اس میں ہمارا گمان یہ ہے کہ انڈیا کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی ہوگی ہمارے خلاف کارروائی. اب وہ کارروائی کب ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے. 6 مہینے سے 1 سال کے عرصے کے دوران ہمارا اندازہ ہے کہ وہ کارروائی کریں گے جب مودی کی حکومت کمزور ہوگی اور وہاں پہ جو ہے یہ سارا ماحول بنے گا، تو اس وقت یہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے. یہ انہوں نے انڈیا میں انہوں نے کسینو اکانومی کریٹ کی تھی جس میں صرف 2-4 بڑے بڑے لوگ، 6-7 لوگوں کے پاس پیسہ تھا جو یہ اپنا جی ڈی پی دکھاتے ہیں، جو گروتھ دکھاتے ہیں، وہ گروتھ عام آدمی کے پاس نہیں گئی. وہاں گریجویٹ ان امپلائمنٹ ہے بہت میسو. اس کے نتیجے میں یہ کاکروچ پارٹی والا سارا دنگا ہوا وہاں پہ، اور پاکستان پہ اب اس کا اثر آئے گا. تو اس لیے عرض یہ کر رہے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اور جس طرح آپ کو زبردستی مڈل ایسٹ کی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ آپ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ آپ اس مسئلے سے دور رہیں تو ہمیں جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہمارے ورکرز گلف میں کام کرتے ہیں تو ہم مجبور ہیں اور وہاں سے ہمیں ریمیٹنس آتی ہے. تو ہم سوال یہ اٹھاتے ہیں کہ یہ ریمیٹنس کی بنیاد پہ ملک چلانے کا فیصلہ کس کا تھا؟ بات اس نہج پہ پہنچی کیسے کہ آپ مجبور ہو جائیں اس ریمیٹنس کے اوپر زندہ رہنے پہ؟ یعنی آپ کی کوئی پروڈکشن نہیں ہے، آپ کی ایکسپورٹس نہیں ہے، آپ پیسہ کما نہیں رہے ہیں، تو پھر آپ پیسہ مانگ کے لے کے آئیں گے. اب 10 ارب امریکہ سے مانگ لیں، پھر 6 ارب سعودی عرب اور دے گا، تو اس کے بدلے کچھ کرنا پڑے گا ان کے لیے. وہ جب پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا پڑے گا تو آگے سے بتاتے نہیں. اب بتائیے کہ اس صورتحال میں اگر ہم کنٹرول ڈیفالٹ کی بات نہ کریں تو اور کیا بات کریں؟ ہمارے پاس تو دیکھیں صاحب سیدھی بات ہے، ہمارے پاس تو پلان ہے، ہم اس کو پورا آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا میکانزم کیا ہوگا، اس میں رسک کیا موجود ہیں، اس میں تکالیف کیا موجود ہیں. اگر کسی اور کے پاس اس کا کوئی متبادل پلان ہے تو وہ ہمارے سامنے رکھ دے. اگر وہ ٹھیک چلتا ہے تو ہم اس پہ خوش ہیں. اچھا، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے. جو بات آپ کو سمجھ آتی ہے، مجھے سمجھ آتی ہے، ابھی محترمہ نائلہ چوہان صاحبہ بات کر رہی تھیں، ان کو سمجھ آتی ہے، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب کو سمجھ آتی ہے، وہ حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کوئی بھی حکومت ہو، معاملات بالکل ایک دوسرے کی وہ فوٹو کاپی پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو جس طرح وہ عقل بھی مشترکہ طور پہ استعمال کرتے ہوں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ یہاں فٹ پاتھوں پہ دھکے کھاتے ہیں، جب وہ منسٹر بن جاتے ہیں تو وہ بھی وہی والی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جو وہ پچھلی حکومت اور پچھلا منسٹر کر رہا ہوتا ہے، جس کو ٹھڈا مار کے نکالا ہوا ہوتا ہے. تو ان کو نئے والوں کو نوکری دی جاتی ہے، یہ بھی وہی والی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ والی بات جو ہے یہ میرے سمجھنے کی ہے، مجھے سمجھ آج تک نہیں آئی. تو اگر آپ یہ مجھے سادہ سے الفاظ میں بتا دیں کہ جو بات ہم سب کو سمجھ آتی ہے، عام آدمی کو سمجھ آتی ہے، حکمرانوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی کہ جن کا آپ نے ذکر فرمایا، ایمبیسڈر نائلہ چوہان صاحبہ ایک بہت محترم شخصیت ہیں اور بہت تجربے کار ہیں، اپنے کام کو بہت خوبی سے جانتی ہیں، اور بریگیڈیئر صاحب اپنے کام کو خوبی سے جانتے ہیں. یہ ہیں ہماری سوسائٹی کے شرفاء، اور ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے، اس لیے کہ ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہیں، ان کی دوسرے ملکوں میں جائیدادیں نہیں ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس بات کو، اس لیے انہیں بات سمجھ آتی ہے.
اور ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ اپنی فورن آفس کی سروس یا فوج کی سروس یا کسی اور ادارے کی کوئی یونیورسٹی کی سروس ختم کر کے ان کے بچے بھی یہیں پہ ہیں، یہیں پڑھ رہے ہیں، یہیں پہ جینا مرنا ہے، اس لیے انہیں یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں۔ جب آپ کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے اور آپ کی فیکٹریاں ان گلف ملکوں میں لگی ہوں گی، آپ کی جائیدادیں اور آپ کے بینک اکاؤنٹس وہاں ہوں گے، تو پھر یہ آپ کو برادر اسلامی ملک لگیں گے۔ یہ ہے پرابلم۔ ہمیں اس لیے نہیں لگتے کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ہمیں یہ اس قسم کی باتیں کر کے کوئی مذہب کا سہارا لے کے، کوئی کسی اور سلسلے کا سہارا لے کے، کوئی ہمارے لوگوں کا ہمیں کی دھمکی دے کے کہ ہمارے لوگ وہاں ہیں انہیں نکال دیا جائے گا نوکریوں سے، یہ ہم سے زبردستی ایسے کاموں کے اندر الجھاتے ہیں جس سے ہمارے سیکیورٹی کے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں۔ یہ تو سامنے اب تو یہ سب کو پتہ چل گیا نا کہ اماراتیوں نے اس ملک میں کیا کھیل کھیلا ہے، گوادر کو تباہ کرنے کے لیے اور بلوچستان میں انسرجنسی کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ مل کے کیا کھیلا۔ تو یہ سیکیورٹی کے مسائل جان بوجھ کے کریٹ کیے گئے نا ہمارے ملک میں، اور پھر ہمارے جو حکومتی لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ انویسٹمنٹ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ سیکیورٹی کا ایشو ہے۔ یہ سارا ایک ڈھکوسلا ہے اور جان بوجھ کے یہ ساری سچویشن کریٹ کی گئی ہے، یہ کوئی آرگینک سچویشن نہیں ہے۔ اور ہمیں بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا، دیکھیے یہ آپ نے اب بات تو بڑی وہ کیا کہتے ہیں بڑی عمدہ اور بڑی تلخ ہے، لیکن ہے حقیقت۔ اچھا یہی والی بات جو آپ نے کہی، یہ ذرا اگر نائلہ چوہان صاحبہ سے بھی پوچھ لوں میں تاکہ ان کی طرف سے بھی ذرا ہماری رہنمائی ہو جائے۔ نائلہ صاحبہ، کیا انڈیا جو ہے اور یہ مودی جو ہے اپنی جب یہ ان کے ساتھ اچھا، اور چلیں نائلہ صاحبہ جو ہے وہ ان سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور بریگیڈیئر صاحب جو ہیں وہ ان سے بھی میرا خیال ہے شاید رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ چلیں جی احسن ظفر صاحب، چونکہ یہ ملا جلا کے اب ہم بالکل آخری میرا خیال ہے 1 منٹ ہے ہمارے پاس، تو اس میں ذرا بس صرف اتنا بتا دیں کہ آگے کیا ہے، کوئی امید، کوئی تجویز ایسی بتائیے جس پہ کوئی عمل درآمد ہو تو ہم سب کی کوئی مشکل حل ہو جائے۔ 1 منٹ ہے بس۔ دیکھیے امید تو ہمیں بہت ہے، ہمارا ایک شاندار ملک ہے، شاندار لوگ ہیں، مضبوط فوج ہے، سارے ہمارے پاس ریسورسز ہیں۔ تجویز یہ ہے کہ عوام کی خواہشات کا احترام کیا جائے۔ دنیا کی کوئی حکومت عوام کی سپورٹ کے بغیر نہیں چل سکتی، دنیا کی کوئی فوج عوام کی سپورٹ اور حمایت کے بغیر نہیں لڑ سکتی۔ جو بھی فیصلے کیے جائیں اس میں عوامی رائے کا، عوامی خواہشات کا احترام کیا جائے، چاہے وہ آپ کی خواہشات سے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ عوام کی خواہشات کو سر آنکھوں پہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب عوام کسی فیصلے میں شامل نہیں ہوں گی تو ہم اچھے سے اچھا پلان لے آئیں، وہ کبھی بھی چل نہیں پائے گا۔ چلیں، بہت شکریہ آپ کا روز نیوز کے ساتھ رہنے کا، آپ کی گفتگو کا، آپ کی تجاویز کا۔ ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی ہے، اور ہمیں ویسے تو آزاد کشمیر پہ آج گفتگو کرنی تھی، چونکہ آزاد کشمیر میں آج ماحول بہت گرما گرم تھا، اور اس میں بلاول بھٹو صاحب بہت شدید ناراض اور غصے میں تھے، اور وہ میرے اور آپ کے بارے میں نہیں غصے میں تھے، انہوں نے سیدھا ریاست کے بارے میں بات کی ہے۔ سو ریاست والے ہی خود ان کو جواب دے سکیں گے، اب وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ جواب سوال کرتے ہیں، شاید جلسوں کی صورت میں نہ ہو تو کہیں خوشگوار گفتگو ہو۔ لیکن جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین ہو رہا ہے آزاد کشمیر میں، لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پہ جو بھی پارٹی جیت جائے گی اس کے بعد وطن عزیز میں بے شمار جو ہے وہ فوائد آ جائیں گے، اور یہاں پہ سڑکیں سونے کی ہو جائیں گی، تشت چاندی کی ہو جائیں گے، لوگوں کی مشکلات حل ہو جائیں گی، پیٹرول اور بجلی ان ریٹس پہ ملے گی جس کا مسلم لیگ نون نے پی ٹی آئی کے دور میں وعدہ اور دعویٰ کیا تھا۔ یہ پیپلز پارٹی نے دعویٰ اور وعدہ کیا تھا، اور وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو بیک گراؤنڈ میں ہی چلے گئے، ان کی کسی نے ابھی وہ گفتگو پتہ نہیں کدھر چلی گئی ان کے جو باقی لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال اس پہ گفتگو کرنے کی بہت ضرورت تھی، آج نہیں ہوئی تو چلیں کل سے ہی، اور زندگی رہی تو کل اس پہ گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر رضا جنگوی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔